بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سارے علم کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں واو کی بجائے فا ہے، جس سے غالباً یہ مطلب نکلتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جانو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کو جاننا، اللہ کی پہچان، یہ علم کی انتہا ہے۔ جو اپنے علم سے اللہ کو پا گیا، پہچان گیا، وہ کامیاب ہوا ہے۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے پاس جو بھی علم ہے، جس شکل میں بھی ہے، وہ مردود ہے۔ تو قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے بڑے خوبصورت انداز۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت کا کام شروع کیا تو اللہ کے تعارف سے بات شروع کی۔ جو پہلے علماء، صالحین، صوفیاء، اکابر جو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، وہ فوکس فرماتے تھے اعمال پر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قدم پیچھے سے بات چلائی کہ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کا تاثر دلوں پر کمزور پڑ چکا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کو بولنا شروع کیا، اور ان کی زبان میں لکنت تھی، لا ینطلق لسانی۔ ان کے انتقال کے بعد پھر ان کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ اللہ کی رٹ لگائی، وہ لوگوں کے دلوں کا رخ اللہ نے اپنی طرف پھیر دیا۔ تو انبیاء کی بھی پہلی محنت جو ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوتی۔ جب اللہ کا یقین، اللہ کا تعارف مکمل، تو خیر موت تک نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا کہ جو دلوں پر اثر انداز ہو جائے، تو پھر آگے احکام، اعمال کا کرنے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر قرآن ایک دم اترتا تو لوگ انکار کر دیتے۔ تو پہلے دلوں کو نرم کرنے والی آیات، توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، یہ آیات آئیں، اس سے دل نرم ہوئے۔ تو پھر سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ جن میں سارے احکام ہی احکام ہیں، پھر یہ اترنا شروع۔ تو تیسرے پارے میں ایک آیت ہے، آیت الکرسی۔ یہ اللہ کا، اس کو اعظم آیتن کہا جاتا، اطول نہیں، اعظم۔ اطول تو ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہ اعظم آیت فی القرآن ہے کہ اس میں اللہ کے نام کا تکرار ایک آیت میں، ابھی میں آپ کو گن کے سناتا ہوں کہ کتنا ہے۔ اس کو ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن۔ سارے آسمانی کلام، کتابیں، ان کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ میں دوبارہ سناتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ،
اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی، یہ اعظم آیت اذا تداینتم بدین اطول آیت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، یہ اخوف آیت، سب سے زیادہ ہیبت ناک خوفناک قرآن کی علماء نے کہا ہے یہ آیت، ذرہ کے برابر نیکی ہے تو دیکھو گے، برائی ہے تو دیکھو گے، اس کو اخوف آیت اور ارجا آیت، سب سے امید والی آیت قرآن میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کو ارجا آیت، سب سے امید والی آیت اور سب سے عدل والی آیت، اعدل آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اور اشد آیت علی اہل النار، جہنم والوں پر سب سے خوفناک آیت، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ تمہارا عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے زیادہ خوشخبری والی آیت، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، ادھر لن نزیدکم، ادھر مزید، دونوں جگہ ایک ہی مصدر اور ایک ہی مادہ استعمال کیا گیا ہے کہ فلن نزیدکم الا عذابا اور لہم ما یشاءون فیہا، ما یشاءون کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہیں نہ کہیں تمہاری خواہشات تھک جائیں گی، انتہا ہو جائے گی، ولدینا مزید، ہم مزید تمہارے لیے دروازے کھولیں گے۔ تو آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے، یہ صرف اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کتنی دفعہ آپ گنتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، دو، الحی، تین، القیوم، چار، الحی اور القیوم میں جو ضمیر ہے وہ 6، لا تاخذہ، ہو ضمیر 7، سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو کی ضمیر 8، من ذا الذی یشفع عندہ 9، الا باذنہ، ہی ضمیر 10، یعلم کے اندر ضمیر 11، من علمہ 12، الا بما شاء 13، کرسیہ ہو 14، ولا یعودہ 15، حفظ کے اندر ضمیر 16، وہو 17، العلی 18، العظیم 19۔ ایک چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ، اور اگر العلی العظیم کی 2 ضمیریں نکالیں تو 21، ایک اتنی ساری آیت میں 21 دفعہ اللہ اپنی ذات کو بیان فرما رہا ہے۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں عقلاً، ابھی اللہ کی محبت دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے نہیں چھڑی، صرف ہم فقہی، اصطلاحی اور قانونی طور پر اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، اور یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جو ایمان کا درجہ مطلوب ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کا نام آئے تو دل کی دنیا ہی بدل جائے، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔
اچھا، اس کو ایک اور طرح ہم دیکھتے ہیں جو کہ قرآن کا حسن ہے، اور قرآن کی کہ جو میں کہتا رہتا ہوں، میں تو نہ وہاں تک پہنچ سکا، تمہیں پہنچا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے خوابوں کی تعبیر تمہارے اندر ڈھونڈتا ہوں کہ تم قرآن کی خوبصورتی کو نکالو، لوگوں کے سامنے لاؤ کہ کیسا حسین کلام ہے، کیسا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا ینأس ولا ینام تو نہیں کہا، چونکہ وہ طاقتور مفہوم لا ینام میں نہیں پیدا ہوتا۔ لا ینام میں نفی نہیں ہے کہ نیند سے پاک ہے، لا ینام میں یہ احتمال ہے، نیند آتی ہے کنٹرول کر لیتا ہے، اونگ آتی ہے کنٹرول کر لیتا ہے۔ لا تأخذہ کے اندر نفی ہے کہ وہ نیند سے پاک ہے اور وہ اونگ سے پاک ہے، اور کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر، اور وہ آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا اپنے علم میں سے دیتا ہے۔ اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس سب کو کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بلند ہے، عظیم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا ان جملوں میں آپ غور کریں کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے کیسے ہیں۔ الحیش القیوم، یہ آخری جملہ العلیج العظیم، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ الحی القیوم، العلیج العظیم، غور کرنا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا یعودہ حفظہما، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک مفہوم دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، اور ادھر لا یعودہ حفظہما۔ کوئی سمجھ میں ابھی آ رہا کہ نہیں؟ جوڑ سمجھ میں آ رہا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جڑا ہوا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ دونوں ایک مفہوم دے رہے ہیں۔ زمین اس کی، آسمان اس کا، اس کے تخت نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو یہ اوپر والا جملہ اور یہ جملہ آپس میں جڑے ہو کہ نہیں جڑے ہیں؟ اچھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ایسا جوڑ کیسے بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو بیچ والا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، جوڑ بٹھا دیا اس نے، اوپر کا نیچے کے ساتھ، نیچے کا اوپر کے ساتھ۔ کوئی میری بھی بلاغت سمجھ میں آئی؟ شیخ صاحب کی بلاغت تو قانونی ہوتی ہے نا، تو ہماری تو رب رمیۃ من غیر رامن ہوتے ہیں، رب رمیۃ من غیر رامن، کہ کیا خوبصورت اللہ نے اس کو جوڑ بٹھایا۔ الحی القیوم العلی العظیم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یعودہ حفظہما، سبحان اللہ، کیا زبردست ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وسع کرسیہ السماوات والارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تو یہ بیچ میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو یہ خوبصورت، یہ سارا قرآن ہی ایسے ہے۔ تو اللہ سے تم مانگو، اللہ تمہیں وہ ذوق سلیم دے کہ تم قرآن کے حسن کی نقاب کشائی کر سکو۔
ابھی تک صرف ترجموں میں اٹکے ہوئے ہیں ہمارے علماء، بہت کم ہیں جو اس معیار تک پہنچتے ہیں جہاں جا کر انسان کی عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ مشاہدے کی چیز ہے۔ ہاں ہم ایمان لائے کہ قرآن جیسا کلام کوئی نہیں، لیکن یہ مشاہدے کی چیز ہے کہ اس حد تک پہنچو، علم کی دنیا میں اتنی محنت کرو کہ تم پر کھل جائے یہ سارے کا سارے۔ پھر آگے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں۔ زندگی اور موت، کون زندہ کون مردہ، مر کے کون جیتا ہے، یہ ساری باتیں بہت زمانے سے آ رہی ہیں۔ ہیہات ہیہات لما توعدون کا نعرہ لگانے والی ایک بہت بڑی دنیا ہے کہ کچھ نہیں ہے موت کے بعد، سب ایسا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب ایسا ہی ہے۔ عزیر علیہ السلام کے دور میں بخت نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور ساری بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور لاشوں کے انبار لگا دی۔ تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ جا رہے تھے تو وہ دیکھ کر کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موت، یہ سارے کیسے زندہ ہوں گے؟ اور وہ تو نبی تھے تو ان کو سکھانا بھی تھا۔ تو چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس ہوئی، بھوک لگی، تو گدھے پہ سوار تھے، ایک کھنڈر سا تھا، وہاں درخت کے نیچے گدھے کو باندھا اور ٹوٹے ہوئے کھنڈر کی دیوار پر یوں ٹیک لگائی، روٹی نکالی اور اس کو توڑ کے پیالے میں ڈالا، انگور ساتھ تھے ان کو رومال میں ڈال کے ان کو نچوڑا، تو روٹی کے اوپر انگوروں کے رس کو نچوڑا تو وہ اس میں تر ہو گئی، تو تھوڑی دیر یہ روٹی رس میں بھیگی رہے تاکہ نرم ہو جائے، پھر کھاؤں گا، اس خیال سے اس چھوٹی دیوار سے یوں ٹیک لگائی ایسے، اور آگے ایک چھوٹی سی اس دیوار تھے اس پر یوں ٹیکا، اور یہاں تھے اور اللہ نے جان نکالی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ اب انگور کے رس کے رچ جانے کے انتظار میں یوں گیا اور جان گئی۔ 100 برس کے بعد اللہ نے اٹھایا، کم لبثت؟ قال یوما، ایک دم نکلا ایک دن، پھر سورج دیکھا تو کوئی ڈھل گیا تھا، نہیں بعد یوم، قال بل لبثت 100 عام، نہیں عزیر تو 100 سال زندہ رہا ہے۔ یا اللہ 100 سال، وہ کیسے؟ کہ اپنا کھانا دیکھو ذرا، الی طعامک و شرابک لم یتسنى، انگور کی شراب سب سے اعلیٰ شراب بنتی ہے کہ وہ بہت جلدی جھاگ چھوڑتا ہے، خمیر بن جاتا ہے، تو 100 برس کے بعد دیکھا تو روٹی تازہ، انگور کا رس اس میں تازہ اور وہ نرم بھری ہوئی پڑی ہے، اور روٹی نرم، پانی ویسے، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، تو دیکھ ذرا تیرا جو پانی اور پینا ہے، کھانا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن تیرا گدھا کدھر ہے؟ وہ تو کوئی نہیں ہے کہ دیکھ میں اسے کیسے زندہ، انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ابھی دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو امر آیا تو زمین پہ جو اس کو جو مٹی بن چکی تھی ہڈیاں، وہی ہڈیاں بن کے زندہ ہو گئیں اور ڈھانچہ بن گئیں، اس کے اوپر گوشت چڑھا، اس کے اوپر یہ سارا پروسیس عزیر علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا، سارا گدھا مکمل ہوا۔ پھر تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا سنایا کہ یا اللہ تو مردے زندہ کیسے کرے گا؟ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ کہ فخذ 4 من الطیر وصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، کہ 4 پرندے لے لے۔ وہ کوئی 4 پرندے تھے، مفسرین نے لکھے ہیں، کوئی کہتا ہے مور تھا، کبوتر تھا، فاختہ تھی، کوا تھا، جو بھی تھے، بہرحال 4 پرندے تھے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ کون سے تھے۔ ان کو اپنے سے مانوس کر لیا، پھر اس کے بعد ان کو کاٹا اور ان کے کیما کر کے بوٹیاں ملا دی
اور ایک حصہ یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاتینک سعیا، یہ نہیں کہا یاتینک طیرا، اڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، نہیں، سعیا، چلتے ہوئے آئیں گے ایسے، تاکہ تو اچھی طرح تسلی کر کے دیکھ لے کہ جو تیرا رب کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے۔ تو وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے۔ پرندہ تو اڑتا ہے، اللہ نے کہا نہیں اڑاؤں گا، نہیں چلاؤں گا، اور گردن کے بغیر، گردن ہاتھ میں، اور بلاؤ ان کا مور آ جائے تو اس کے اجزاء اوپر اٹھے، جمع ہوئے، مور بنے، سر کے بغیر وہ چلتا آ رہا ہے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح دیکھ لیں۔ اڑتے ہوئے آئے تو شاید وہ تیزی کی وجہ سے پورا پتہ نہ چلے، تو اس طرح آئے، اس طرح۔ تو جب وہ گردن 7 فٹ کی تو 7 ہی فٹ ہوگی، ہر ایک کی گردن فٹ کرتے کہ وہ فٹ ہوگی۔ مولانا نظر الرحمان صاحب سے سنا، میں نے خود نہیں پڑھا، کہ وہ جب وہ مور آیا تو کوے کی گردن آگے کر دی، تو اس نے گردن یوں کر دی، پھر اس نے وہ کبوتر کی گردن یوں کر دی، پھر جب مور کی تو اس نے گردن بیچ میں گھسیڑ دی تو زندہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہے کر کے دکھاتے۔ لا کے ساتھ ساری مخلوق کی نفی ہو جاتی ہے، کہ لا کے تلوار کے نیچے ہر چیز کی نفی ہے، الا اللہ کے ذریعے صرف اللہ کی ذات کا اس بات ہے کہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ لا کے نیچے اوپر 7ویں آسمان نہیں، عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز اس مالک کے سامنے بے بس ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ